السلام علیکم. میں کورونا وائرس کی ریکورڈ پیشنٹ ہوں. میری عمر 23 سال ہے اور میرا تعلق کراچی سے. میں آلموسٹ 10 ڈیز تک ہاسپٹل میں رہی تھی. طبیعت خراب ہوئی 9 مارچ منڈے کو. جب میں سو کے اٹھی تھی تو مجھے شدید بخار ہو رہا تھا, ٹھنڈ لگ رہی تھی اور کھانسی بھی ہو رہی تھی. پھر کچھ دیر بعد مجھے وامٹس بھی اسٹارٹ ہو گیا. میں نے پہلے سیفی ہاسپٹل میں دکھایا تھا ایمرجنسی میں. کچھ طبیعت بہتر ہو گئی. پھر نیکسٹ ڈے واپس طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور جب مجھے سانس کا تھوڑا مسئلہ ہونا شروع ہوا تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی. پھر فرائیڈے کو ہم آغا خان گئے. وہاں ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہوا میرا, اور میرے فادر کے کہنے پہ پھر انہوں نے 6 گھنٹے بعد میرا کورونا کا ٹیسٹ لیا. اس کی رپورٹ نیکسٹ ڈے آنی تھی تو پھر ہم نے رزلٹ کا ویٹ کیا. نیکسٹ ڈے تک جب رزلٹ آیا تو فوراً ہم نکل گئے ہاسپٹل کے لیے. اس وقت تک اس میٹر میں ہیلتھ اور گورنمنٹ آفیشلز بھی انوالو ہو گئے تھے, تو ہمیں ان سب کی کالز آنا شروع ہو گئی تھی کہ آپ فوراً ایڈمٹ ہو جائیں. ہم دو گئے وہاں, 2 گھنٹے تک ویٹ کرا, روم ہی نہیں ملا وہاں. پھر ہم وہاں سے آغا خان گئے بیکاز راستے میں جو ہے کال آئی تھی ہمارے پاس کہ ہم نے آغا خان میں آپ کے لیے سب سیٹ اپ کر دیا ہے, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سب دیکھ لے گی. تو ہم آغا خان گئے. وہاں پہ جب ہم گئے تو وہاں پتہ چلا ان کے پاس کوئی آئسولیشن روم ہی اویلیبل نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پرائیویٹ روم لے لیں. پرائیویٹ رومز کے چارجز بہت زیادہ تھے. تو اس وقت گورنمنٹ ہیلتھ آفیشلز اتنا پریشان کر چکے تھے کہ فادر میرے بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے. اور ظاہر ہے جب آپ کو یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کو ایسی بیماری ہو گئی ہے جو آپ سے کسی کو لگ بھی سکتی ہے, تو آپ خود ہی بہت برا فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اتنے دن تک اکیلے کیسے رہیں گے, کس طرح گزرے گا وقت. تو وہ ایک الگ ہی اسٹریس تھا میرے مائنڈ پہ. لیکن میرے فادر کافی کنسرن تھے کہ وہ مجھے کسی بہتر جگہ ہی ایڈمٹ کروائیں گے. اب گورنمنٹ آفیشلز ہمیں کافی پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ فوراً ایڈمٹ ہو جائیں. تو پھر رات کو ہمارے گھر پہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر آئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں اشور کیا کہ ہم آغا خان میں ایڈمٹ ہو جائیں. وہاں جو ہے ہم نے سب آپ کا جو ہے ارینجمنٹ کر دیا ہے, سارے ایکسپینس پیئر کرے گی سندھ گورنمنٹ. تو پھر جو ہے 4 بجے میں وہاں ایڈمٹ ہوئی سنڈے کی صبح. سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ میرا ایکسپینس بیئر کریں گے, لیکن جب میں ایمرجنسی میں ایڈمٹ تھی تو وہاں میرا 50,000 کا خرچہ ہوا تھا جو میرے فادر نے پے کیا تھا. وہ انکلوڈنگ میرا جو کورونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کو انکلوڈ کر کے ہے. تو ٹیسٹ آپ دیکھیں نارملی تو 10,000 to 11,000 کا ہوتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. میرے ایڈمٹ ہونے کے بعد میری فیملی کا سب کا ٹیسٹ کروانا تھا. تو میری مدر, میرے بھائی کا, ان لوگوں کا سب کا ٹیسٹ ہوا. تو پر پرسن سب کا 10,000 to 11,000 پڑا, اور سب کو ملا کے 50,000 to 60,000 میرے پاپا کو پے کرنا پڑا سب کے ٹیسٹ کے. پھر اس کے بعد جب میرے مما اور میرے بھائی کا جو پازیٹیو آیا کورونا کا ٹیسٹ, تو ان کو بھی ایڈمٹ کروایا. اب جب ان کو ایڈمٹ کروایا تو اس کا ایکسپینس الگ 5 to 6 lakhs تھا رومز وغیرہ کا. 5 to 6 lakhs دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہے, لیکن اگر کمپیئر کریں ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کے تو وہ کمپیریٹیولی کم ہی ہوگا. لیکن وہاں فیسلٹیز آپ کو وہ نہیں ملیں گی جو مجھے آغا خان میں ملیں گی, ظاہر ہے. تو آغا خان ہم نے اسی وجہ سے پریفر کیا تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کا ہمیں پرابلم نہ ہو, اتنے دن گزارنے ہیں تو سکون سے گزر جائیں. تو میرے فادر نے اسی بات پہ پریفر کیا تھا آغا خان. میرا ٹائم ویسے تو اچھا گزرا. میں دھوپ لے لیا کرتی تھی, میں واک کرتی تھی, اور ڈاکٹرز دن میں 2 دفعہ آتے تھے, چیک اپ کرتے تھے. تو کھانسی کی دوا دے دیا کرتے تھے, کیونکہ ویسے میری بہت زیادہ طبیعت نہیں بگڑی تھی لیکن سمٹمس تھے میرے. اور اس دوران میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ کرے میں جلد ٹھیک ہو جاؤں, اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی تھی کیونکہ 10 دن میں وہاں رہی ہوں, اور 10 دن کم نہیں ہوتے, کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور میں اپنے گھر کو بہت یاد کرتی تھی, اور اگر کوئی خود بھی بیمار ہو تو اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں. تو زیادہ تر یہی سوچتی تھی بس کہ گھر جلدی چلی جاؤں.